ازبکستان کے صدر کا 2 روزہ دورہ پاکستان۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستان پہنچنے پر ازبک صدر شوکت مرزایوف کو 21 توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالی تقریب منعقد ہوئی۔ شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ مسلح افواج کی چاق و چوبند دستے کی صدر شوکت مرزایوف کو سلامی۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ صدر ازبکستان شوکت مرزایوف نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ کابینہ ارکان کا تعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی بہادر فوج اور سیکیورٹی فورسز بھارتی دہشت گردی میں ملوث کٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو مارکے حق میں بھارتی طیاروں کا ہوا تھا۔ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن یہ امن برابری اور انصاف کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے۔ بھارت جو فرنٹ کھولے گا، جس زبان میں بات کرے گا، اسی فرنٹ پر اور اسی زبان میں کبھی نہ بھولنے والا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ بھارت جس زبان میں بات کرے گا اسی میں جواب دیں گے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو ایسی شکست دی کہ ان کی نسلیں بھی بھول نہ پائیں گی۔ بھارتی کٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو بھارتی جہازوں کا کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک پیغام۔ یوم یکجہتی کشمیر پر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا، بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ مارکہ حق نے کشمیر کوس کو دنیا میں دوبارہ زندہ کیا۔ بھارت یہ شکست کبھی بھول نہیں سکتا۔ بھارت کے پاس کشمیریوں کو آزادی دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ کشمیری خود کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن آزادی قربان کرنے کو ہرگز تیار نہیں۔ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر پر مسلط، کشمیریوں کی سوچ پر پہرا نہیں دے سکتی۔ پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کہتے ہیں، بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو جیل بنا دیا ہے۔ بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ پاکستان سے رشتے کو دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکتے۔ بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 1 کامیابی سے مکمل۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں۔ 216 دہشت گرد ہلاک، بڑی تعداد میں غیر ملکی اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد، 36 شہری شہید۔ سیکورٹی فورسز کے 22 جوانوں نے قربانی پیش کی۔ پاکستان کے غیر متزلزل عزم اور بلوچستان کی عوام کی حمایت۔ صدر مملکت وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا بلوچستان میں کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہر وقت کارروائی سے بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی مذموم کوشش ناکام ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بزدل دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ہمیشہ خاک میں ملاتے رہیں گے۔ بلوچستان میں آپریشن کے دوران 216 دہشت گرد مارے گئے، 100 مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا، مختلف اقسام کا اسلحہ بھی پکڑا گیا۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند نے کہا، سرچ اور کومبنگ آپریشنز کے دوران انٹرنیٹ کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے۔ نوشکی کی شاہراہ کو بھی 24 گھنٹے میں کلیئر کر دیا جائے گا۔ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ میں تقریبات اور ریلیاں، مظفر آباد میں سائرن بجائے گئے، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ کشمیری عوام سے یکجہتی کے اظہار کے لیے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ شہر شہر تقریبات، ریلیاں اور دعائیہ اجتماعات۔ وزارت امور کشمیر کے زیر اہتمام وفاقی دارالحکومت میں یکجہتی واک، کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ امیر مقام نے کہا کہ بھارت کی ہر دھرمی اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد میں بڑی رکاوٹ ہے۔ بھارتی جبر کشمیری عوام کے حوصلے اور عزم کو توڑنے میں ناکام رہا۔ پاکستان کشمیری عوام کی قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کا مظلوم کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا، 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات غیر قانونی اور یک طرفہ تھے۔ عالمی برادری بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے پر مجبور کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی ہر دھرمی کشمیریوں کو دہائیوں سے حق رائے شماری سے محروم رکھے ہوئے ہے۔ مقبوضہ کشمیر آج بھی جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ بھارت کا مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی ساخت بدلنے کا غیر قانونی عمل جاری ہے۔
अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम से भरपूर इजहार यकजहती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ का कश्मीरियों के हक खुदरातियत की हिमायत का यादा। अफवाज पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। ISPR ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में माबराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियाँ और गिरफ्तारियाँ नाकाबिल कबूल हैं। भारत की जानिब से कश्मीर का आबादियाती और सियासी तशक्कुस बदलने की कोशिश बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल ज़रूरी है। आलमी बिरादरी कश्मीरी अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए अमली इक़दामात करे। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर नया तराना जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लाहौर में लिबर्टी चौक पहुंच गईं। शहरियों का मरीम नवाज को देखकर खुशी का इजहार, सेल्फियां बनवाईं। मरीम नवाज ने गाड़ी रोककर शहरियों को हाथ हिलाकर जवाब दिया। अवाम को रोकने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को हटाकर शहरियों से बातचीत की, बच्चों से इजहार शफकत भी किया। मरीम नवाज ने कहा कि बसंत पर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी नहीं, सेफ्टी रॉड ना लगाया तो मोटरसाइकिल बंद होगी। नहीं, बसंत पे बाइक बंद नहीं है। बसंत पे अगर आपने सेफ्टी रॉड नहीं लगाया हुआ तो बाइक हम बंद करेंगे। प्लीज अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सलामती के लिए आप प्लीज सेफ्टी रॉड लगाएं। बसंत के रंग बिखरने में सिर्फ एक रोज बाकी, तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। अंदरूनी शहर के रिवायती बाजार हों या बड़े तिजारती मराकज़, हर जगह पतंग फरोशों की दुकानें सज गईं। लाहौर मोची गेट के ताजों का कारोबार भी चमक उठा। 5 लाख से जायद गुड्डे और पतंगे फरोख्त। बसंत होगी और धूमधाम से होगी। बरसों बाद आसमान पर खुशियों की पतंगें उड़ेंगी। लाहौरियों को बो काटा की सदाओं के साथ ढोल की थाप का बेसब्री से इंतजार। कल लाहौर में बसंत भरपूर अंदाज में मनाई जाएगी। शहर को पतंगों से सजा दिया गया। बसंत के त्यौहार की खुशी में फिर आई बसंत के नाम से गाना जारी कर दिया गया। चालान और मुकदमे का खौफ और लाहौरियों के हुकूमती कार्रवाई से बचने के लिए जतन। बसंत के दौरान मोटरसाइकिल पर हिफाजती रॉड के मुनफरिद अंदाज। एक मोटरसाइकिल ने वाइपर को हिफाजती रॉड बनाया तो किसी ने शावर रॉड बाइक के हैंडल पर लगाया। एक साहिब ने मोटरसाइकिल के आगे तलवार ही बांध ली। कुछ मंझले दरख्त की शाख और बांस को रुकावट बनाकर मोटरसाइकिल पर निकल पड़े। शुक्रिया पाकिस्तान। बांग्लादेशी मुशीर खेल ने वर्ल्ड कप तनाज़े में साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने के खिलाफ एहतजाज में भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने का फैसला किया, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। मोदी सरकार मिनटों तरलों पर आ गई। पाकिस्तान के बॉयकॉट के ऐलान ने भारतीय सरमाओं की नींदें उड़ा दी। खुफिया राबतों के जरिए पाकिस्तान को बनाने की कोशिशें। पाकिस्तान के फैसले ने भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को अरबों रुपए के नुकसान के दहाने पर लाख खड़ा कर दिया। लाहौर कलंदर्स ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को PSL 11 में डायरेक्ट साइन कर लिया। मुस्तफिजुर रहमान को 6.44 करोड़ रुपए में लाहौर कलंदर्स ने साइन किया। समन मारा ने कहा, मुस्तफिजुर रहमान कलंदर्स फैमिली का हिस्सा हैं, उन्हें दोबारा खुशामदीद कहते हैं। लाहौर कलंदर्स PSL 11 में टाइटल का दिफा करेगी। अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक ऐसे मुजालिम, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे मुजालिम फलस्तीन के लोगों के साथ हो, ये जारी रहेंगे। दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। ये जिद्दोजहद कश्मीर को हके खुदनादियत देके ही खत्म होगी और ये जिद्दोजहद इंशाल्लाह तब खत्म होगी जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ारी कायद तक यौम यकजहती कश्मीर रैली। क़यादत वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने की। सिंध काबीना अरकान की भी शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कहा करते थे कि मैं मसला कश्मीर के मामले पर नींद में भी गलती नहीं कर सकता। तमाम पाकिस्तानी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हम कदम खड़े रहेंगे। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा मसला कश्मीर को अपने एजेंडे में सरे फहरिस्त रखा है।
کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے گورنر ہاؤس تک ریلی. گورنر خیبر پختونخوا کی زیر قیادت ریلی میں صوبائی وزراء، مشیر، تاجر برادری اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی. فیصل کریم کنڈی نے کہا کشمیر جلد ہمارا ہوگا، بھارت کو منہ کی کھانا پڑے گی. معرکہ حق میں جیسے بھارت کو سبق سکھایا، کشمیر کے معاملے میں بھی جلد سامنے آئیں گے. کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، اس کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. گورنر سندھ کامران خان تیسوری کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کشمیری عوام آزادی کا سورج جلد دیکھیں گے. ہر پاکستانی کے دل میں کشمیر کی محبت لہو بن کر دوڑتی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں بھارت کے مظالم کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے. شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ بھارت کشمیری عوام کے حوصلے پست کرنے میں ناکام رہا. خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کشمیر علاقائی تنازع نہیں، انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. عالمی طاقتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں. اسما بخاری نے کہا کہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے. کشمیر میں جلد آزادی کا سورج طلوع ہوگا. چین کی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت. وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر جیانگ زی ڈونگ کی ملاقات. بلوچستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں پر تبادلہ خیال. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بلوچستان میں دہشت گردی منظم منصوبے سے کی گئی، فورسز نے بروقت اور مؤثر ریسپانس دیا. سلامتی کونسل سے بی ایل اے پر پابندی کا مطالبہ. مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. افغانستان میں طالبان کے اقتدار کے بعد ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جیسے گروہوں کو نئی زندگی ملی. ٹی ٹی پی اور بی ایل اے افغان سرزمین سے کارروائیاں کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کو چھپایا نہیں جا سکتا. ڈیپ فیک اور اے آئی مواد حکومت اور معاشرے دونوں کے لیے بڑا چیلنج ہے. یہ مسئلہ صرف حکومت تک محدود نہیں بلکہ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی سنگین نوعیت اختیار کر چکا ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ اے آئی سے تیار جعلی مواد معاشرے کو مجموعی طور پر نقصان پہنچا رہا. امریکہ ایران مذاکرات جمعے کو عمان میں ہوں گے. ایران نے میزائل پروگرام پر کسی بھی قسم کی بات چیت یا سمجھوتے سے انکار کر دیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا دو ٹوک پیغام، کہا ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ادھر امریکی سیکرٹری کی دھمکی. مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کو اپنے میزائل پروگرام پر بھی بات کرنا ہوگی ورنہ ایران کے دن گنے جا چکے. امریکی سینیٹر جے ڈی وینس کا ایران کی قیادت پر دیا گیا بیان سفارتی ناپختگی اور لا علمی کی واضح مثال بن گیا. جے ڈی وینس نے ایرانی نظام حکومت کو عجیب قرار دے دیا. کہا کہ امریکہ ایران کی اصل قیادت سے بات نہیں کر سکتا. ماہرین نے کہا کہ ایران کا ریاستی ڈھانچہ آئینی اور واضح ہے. سپریم لیڈر، صدر اور وزیر خارجہ آئینی دائرے میں کام کرتے ہیں. امریکہ اپنی ناکام سفارتکاری کا ملبہ ایران پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. ایران برابری اور احترام کی بنیاد پر مذاکرات کا حامی ہے. روس کا مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی کے دوران سازشی کا کردار زبردستی سنبھالنے سے انکار. وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں کہ روس خود کو امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان بروکر کے طور پر پیش نہیں کر رہا. روس اسرائیل، ایران اور امریکہ کے ساتھ موجودہ سفارتی رابطوں کے ذریعے ہی صورتحال پر بات کر رہا ہے. ایران روس کا قریبی شراکت دار اور ہمسایہ ملک ہے. تہران میں ہونے والی پیش رفت روس کے لیے اہم ہے. انگلینڈ کے سابق کپتان اور معروف کمنٹیٹر ناصر حسین بھی آئی سی سی کے دوہرے معیار پر بول پڑے. T20 ورلڈ کپ تنازع سے متعلق بنگلہ دیش اور پاکستان کے موقف کی حمایت کر دی. بولے اگر بنگلہ دیش کی جگہ بھارت وینیو تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتا تو آئی سی سی کیا کرتا؟ کیا آئی سی سی بھارت کو بھی ایونٹ سے باہر کر دیتا؟ آئی سی سی کو بنگلہ دیش اور پاکستان کو بھی بھارت کی طرح برابری سے ڈیل کرنا ہوگا. پاکستان نے بنگلہ دیش کا ساتھ دے کر اچھا کام کیا. کسی کو کھڑے ہو کر یہ ضرور کہنا ہوگا کہ سیاست بہت ہوئی، اب ہم کرکٹ کھیل لیں. اور بھارت کے خلاف میچ سے متعلق حکومتی فیصلے کا احترام کرتے ہیں. بنگلہ دیش ٹیم کا ورلڈ کپ میں نہ ہونا افسوسناک ہے. قومی T20 ٹیم کے کپتان سلمان علی آقا نے کہا کہ ہم اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے اور ورلڈ کپ میں کوئی بھی ٹیم چھوٹی نہیں ہوتی. نیدرلینڈز کے خلاف میچ کی اچھی تیاری کر رہے ہیں.